پیاسا رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر۔ رمضان کا مہینہ ہے، گرمی کی تپش دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ روزے دار روزہ رکھ رہے ہیں، مگر جو ہی دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے تو نیت میں عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ جب شام کا وقت آئے گا نا، پورا فریج کا 2-3 بوتل پانی پی جاؤں گا، پورا بالٹی بھر کے شربت پی جاؤں گا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیاسا رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر۔ پوری دنیا کا پانی پی جاؤ پھر بھی پیاسے رہو گے۔ ہر جگہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ جو بھی چیز ملے آپ کھا لو پی لو مگر پیاسے اور بھوکے رہو گے۔ کب تک؟ پیاسا رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر۔ پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر۔ کتنا بلند ہو گیا یہ مٹی کا آدمی، اتنا بلند ہو گیا کہ کوئی صداقت کا تاجدار بن گیا، اتنا بلند ہو گیا کہ کوئی عدالت کا شہسوار بن گیا، اتنا بلند ہو گیا کہ کوئی حیدر کرار بن گیا، اتنا بلند ہو گیا کہ اپنے وقت کا غوث اعظم بن گیا، اپنے وقت کا کوئی غریب نواز بن گیا۔ کتنا بلند ہو گیا یہ مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، کیونکہ کسی اور کا گرب بنا ہوا کوئی غوث اعظم نہیں ہے۔ یہ 5 سال کی حکومت ہم بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں، مگر جس کو میرے مصطفیٰ نے غوث اعظم بنا دیا وہ قیامت تک کے لیے غوث بن گیا، جس کو میرے مصطفیٰ نے غریب نواز بنا دیا قیامت تک کے لیے غریب نواز بن گیا۔ اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، رفت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا۔ خود رب کائنات نے روشن کیا جسے، پھوکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھوکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حضرات محترم، یہ ماہ مبارکہ رمضان مبارک ہمارے آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے، اور ماہ رمضان کتنی چیزوں کو ہمیں بتا رہا تھا۔ بھوک ان لوگوں سے پوچھو جو افطار کے بعد بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ افطار کا وقت تو شام میں ہے، افطار کے بعد بھی کوئی روزہ رکھتا ہے؟ ہمارے پاس تو کھانے پینے کے لیے سامان مہیا ہے، ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ بس مغرب کی اذان ہو جائے تو ہم افطار کر لیں۔ لیکن پوچھو ان کے پاس جن کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا محتاج ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ آج کہیں سے کچھ ہو جائے تو پھر افطاری کر لیں، نہیں مل جاتا ہے تو فاقے پر فاقہ کر لیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان اسی لیے تو آتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی بھوک اور پیاس کو یاد کریں جو نہ جانے کتنے دنوں سے بھوکے اور پیاسے اپنی پیاس اور بھوک کو برداشت کر رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ اسی لیے ہمارے درمیان آتا ہے، ہم زکاتیں نکالا کرتے ہیں۔ کیوں نکالا کرتے ہیں؟ تاکہ کسی غریب محتاج، ان کی بھی امید رہتی ہے کہ رمضان کہیں پورے سال ملے نہ ملے، رمضان میں ہم کو ضرور کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ رمضان کا مہینہ اسی لیے تو ہمارے اور آپ کے درمیان آتا ہے۔ کسی سے پوچھو جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں الوداع کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان کی کیفیت سے پوچھو جن کی پورے قرآن ختم تراویح اس نے پڑھی ہے، جس نے ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں کی، جس نے پورے رمضان کے ایک بھی روزے قضا نہیں کیے۔ جب الوداع آتا ہے تو ان سے پوچھو کہ کیا کیفیت ہے، صحابہ سے پوچھو۔ صحابہ الوداع آتا تھا تو رو رو کر بلک بلک کر ایسے روتے تھے جیسے بچے بلک بلک کر رویا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے درمیان سے وہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے جن کے تعلق سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، لوگوں اگر پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تم تمنا ہی کرتے کہ اللہ سال بھر رمضان کے روزے آئے تو بہتر ہوا کرے۔ وہ رمضان ہے جو ہمارے درمیان آیا ہے، ہم نے یہ بھی مسیحیوں میں ضائع کر دیا، عیاشیوں میں اپنی بھوک اور پیاس کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت نہ کر سکا۔ ہم نے ان لوگوں کو طرف نہ دیکھا جو لوگ فٹ پاتھ میں سو کر، بارش کی شدت تپش ہوتی ہے گرمی کی تو فٹ پاتھ میں زندگی گزار لیتے ہیں، بھوک کی شدت ہوتی ہے تو کہیں جا کے
کسی جگہ کا پانی کہیں نل جہاں پہ آدمی کھڑا ہونا دشوار ہو وہاں کے پانی پی کر اپنی زندگی گزار لیتے ہیں. آج جا کر دیکھو فلسطین کی وادی میں گھاس پھوس کھا کر اپنی زندگی گزارنے والے, کیا تم کو اس کے روزے کی یاد نہیں آتی جو رات رات بھر بھی روزہ رکھے, دن دن بھر بھی روزہ رکھے؟ کیا اس کی پیاس کی طرف تمہیں نہیں ستاتی؟ وہ بھی تو ایمان والا ہے. جان تو روزہ ایمان والوں پر فرض کیوں کیا گیا؟ تاکہ ان کا دل لوگوں کی طرف اس طرح مائل ہو جائے کہ میں اگر ایک ٹائم بھوکا رہوں تو میری کیا کیفیت ہوتی ہے. میرا بھائی نہ جانے کتنے ٹائم سے بھوکا ہے, نہ جانے کتنے ٹائم سے پیاسا ہے. اللہ اکبر, جنگ احد میں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام, چند غلام جب شہید ہوئے نا, ایک کی آواز آئی ہے پانی پینے کی پیاس کی شدت ہے. صحابی رسول ایک پانی کا کٹورا لے کر آیا, اس کے منہ پر لگایا تو دوسرے طرف سے آواز آئی کہ الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. جب بلند ہو رہی تھی تو کہا میں تو پیاسا, میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا لگ رہا ہے, پہلے اسے پانی پلا دیا جائے. اس کے پاس گیا تو دوسرے کی طرف سے آواز آئی الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. نہ جانے اس وقت احد کی وادی میں کتنے صحابہ کرام تھے جو پانی کے لیے تڑپ رہے تھے, مگر صرف اپنی پیاس کے لیے نہیں, کہ مجھ سے زیادہ پیاسا تو میرا بھائی لگ رہا ہے, پہلے اسے پانی پلا دیا جائے. اس کے طرف بڑھا تو تیسرے طرف سے آواز آئی, تیسرے طرف سے تو چوتھے طرف سے آواز آئی, پانی کٹورے میں رہ گیا, سب شہادت کا جام نوش کر لیے مگر خود سے پانی نہ پیا, پہلے اپنے بھائیوں کے پرواہ کی ہے. ہم روزہ اسی لیے تو آتا ہے لوگوں, تاکہ تم اپنی بھوک سے پہلے اپنے بھائیوں کی بھوک کو دیکھا جائے, پیاس سے پہلے اپنے بھائی کی پیاس کو یاد کیا جائے. اسی لیے روزہ رمضان کا روزہ آتا ہے. رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, اے ایمان والو, اے ایمان والو. یہ ماہ مبارک کا آخری اشرہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے, پروردگار سرکار رمضان مبارک کا جب رات آتی ہے لیلۃ القدر کی تو کون سی دعا مانگوں؟ تو میرے سرکار نے اللہم عفو تحب العفو فاعف عنی, یعنی وہ دعا مانگا کرو کہ پروردگار تو ہی بخشنے والا ہے, تو ہی رحم کرنے والا ہے. اللہ اللہ گناہوں سے مغفرت کی, یعنی 20 دن تم نے رمضان کے روزے رکھے, آزمائش نہیں مگر یہ دن تو آزمائش کا دن ہوتا ہے. اور اسی دن کو یہ 10 دن ہم بازاروں میں جا کر اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. جو رمضان کا اصل فضیلت اٹھانے کا دن ہے, راتوں میں جا کر ہم خریداری میں لگ جاتے ہیں, دن میں ہم روزہ چھوڑ کر جا کے مارکیٹ میں لگ جاتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے 20 روزہ تو صحیح سے رکھ لیا, مگر آخری میں جب ہم کو چاہیے کہ اب ہم رب تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انعام ملے, اب جنت کا پروانہ بن جائے, جہنم سے ہم کو دور کر دیا جائے, تو ہم نے مارکیٹوں میں اپنے آپ کو گوا دیا, خریداری میں اپنے آپ کو ملوث کر دیا. اے پیارے, اللہ تبارک میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جانتے ہو جب رمضان کا روزہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی آنکھوں دروازے کو کھول دیتا ہے. اس دروازے میں سے سب سے جو بہترین دروازہ, اس کا نام ریان ہے, وہ رمضان میں صرف روزے داروں کے لیے کھولا جاتا ہے. اللہ اکبر, یہ رمضان کو دروازے کھول دیا جاتا ہے. اب آج کا دن کیا ہے, یہ 10 دن کیا ہوتا ہے, جہنم سے آزادی والا دن ہے. اور اس دن ہم نے اپنی عیش و عشرت میں اپنی زندگی کو برباد کر دیا, اپنی زندگی کو تباہ و اپنی رمضان کا روزہ تک تو رکھا نہیں. اور ساتھ میں تو عالم یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا کہ کچھ لوگ تو ایسے آتے ہیں منہ میں گٹکا ڈلا ہوا ہے, منہ میں تمباکو ڈلا ہوا, اور ایسے آ کے بات کر رہے, لگتا ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے رمضان کی. وہ لوگ بیزار ہو جائے پروردگار سے, جس لوگوں کو پروردگار کی پرواہ نہیں ہے کہ رب نے تمہارے لیے 1 مہینے کا روزہ فرض کیا, کہ کل یہ اس بات پر تو ہے کہ کل قیامت کے دن اگر رب نے فرمایا یہ میرا امتی, یہ میرا بندہ جو میری عبادت جس کو میں نے اپنے محبوب کے صدقے سے فرض کیا, وہ اس کی پرواہ نہیں کیا, کل اگر سرکار نے چہرے کو پھیر لیا, بتا تیرا کیا حال ہوگا. لوگوں, یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اس لیے ہمارے درمیان, تاکہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں, تب ہم خطاؤں سے پاک ہو جائیں, اور ہم اپنے غریبوں کی فکر کیا کریں, اپنے مظلوموں کی فکر کیا کریں کہ ہم آج اچھے سے کھا اور پی تو لیتے ہیں, پتہ نہیں ہمارے بھائی جو ہمارے پڑوس میں ہیں ان کا نہ جانے کیسے چولہا جلتا ہوگا. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے سروں سے باپ کا سایہ گزر چکا ہے, وہ ان کے سامنے کوئی شام کا انتظار ہوتا ہے تو شام کے انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی پڑوس میں کوئی پھل فروٹ لا کر کھلا دے تو میں اپنے بچوں کا روزہ کسی طرح کھول لوں. ان کا بھی انتظار رہا کرتا ہے. اسی لیے الوداع, آج الوداع
خوشی ان لوگوں کو سب سے زیادہ ہوتی ہے جو لوگ رمضان میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھا، جس نے رمضان کا ایک بھی روزہ نہیں رکھا، جس نے رمضان میں طرح ایک بھی عبادت نہیں کیا، الوداع کی خوشی اس کو ہوتی ہے۔ ورنہ اگر دیکھو مظلوموں کو الوداع کا سب سے زیادہ غم ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جو پریشان حال ان کو الوداع کا سب سے زیادہ غم ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا تھا، شام میں کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تو بھیج دیتا تھا، مگر رمضان گزر جائے گا تو پھر وہ کون افطار کے بہانے سے ہمارے گھر میں بھیجے گا؟ آؤ میں تم کو واقعہ بتاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک ہے، جلیل القدر تابعی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے قریب آنکھ لگ گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ دو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور باتیں کیا ہے؟ دو فرشتے کہتے ہیں سال 6 لاکھ حاجی حج کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر اللہ نے کسی حاجی کا حج قبول نہیں کیا ہے۔ اللہ اتنا کہنا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک خواب میں دیکھ رہے ہیں اور پریشان ہے کہ اللہ پر اتنے لوگ کتنی دور سے مشقتوں کو برداشت کر نہ جانے کتنے ہزار کلومیٹر ہر تمام آلام تمام پریشانیوں کو برداشت کر حج کرنے آئے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا، رمی سے رمی جمار بھی کیا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی کیا، آپ نے حجر اسود کا بوسہ بھی دیا، ہر چیز کرنے کے بعد اللہ نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول نہیں کیا۔ دوسرے نے کہا اللہ پر حج تو قبول کیا ہے، مگر ایک آدمی جو دمشق کی سرزمین پر ہے جس کا نام علی بن موفق ہے، ان کے صدقے سے اللہ نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لیا ہے۔ اللہ اتنا کہنا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں دمشق کا سفر کیا، سفر کرنے کے بعد کسی سے پوچھا بتا علی بن موفق کا گھر کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا وہ اتنا بڑا جھوٹا، اتنا بڑا مکار 30 سال سے لوگوں کو یہی کہتا پھر رہا ہے کہ میں حج کرنے کے لیے جانا ہے، حج کرنے کے لیے جانا ہے، اور جب اب حج کی باری آئی لوگوں کو کہہ دیا میں فلاں تاریخ کو حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سب لوگ اس کے انتظار میں دروازے کے باہر ہے، مگر اس دن سے دروازہ لگا کے بند ہے، ابھی تک دروازہ کھولا نہیں ہے۔ اتنا کہنا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے دروازے پہ دستک دی، کہا میں مسافر ہوں۔ میں دروازہ کھولا، علی بن موفق تمہارا نام ہے؟ عرض کرتے ہاں میرا نام ہے۔ کہا بتا تو نے کون سا عمل کیا ہے؟ بتا تو نے کون سا عمل کیا ہے؟ عرض کرتے کوئی عمل ایسا نہیں جو میں نے کیا ہے، بس ایک مرتبہ کیا 30 سال سے میں نے یہی اپنے جوتا سی کر پیسے اکٹھا کیا، 30,000 درہم جمع کیا کہ اللہ پر مجھے حج کرنے کے لیے جانا ہے۔ اب میں حج کی ساری تیاریاں ہو چکی، اب مجھے حج کرنے کے لیے جانا تھا، مگر اچانک میری بیوی حاملہ تھی، ان کے بازو سے اور بہت دن سے دل میں تمنا تھی کہ کہیں گوشت مل جائے تو گوشت کھا کر اپنے آسودہ، یعنی بہت دل کی طرف کو دل کی جو طرف ہے اس کو آسودہ کیا جائے۔ بیوی نے کہا پڑوس میں گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، جائیے تھوڑا گوشت لے کر آئیے، کافی دن کا عرصہ گزر چکا ہے میں نے گوشت کھایا نہیں ہے۔ علی بن موفق فرماتے ہیں کہ میں بازو میں گیا گوشت لینے کے لیے کہ میں حج کو جا رہا ہوں، میری بیوی حاملہ ہے، تھوڑا گوشت دے دو، مگر بازو والا کہنے لگا علی سن لے یہ گوشت ہمارے لیے تو حلال ہے، تیرے لیے حرام ہے۔ علی بن موفق فرماتے ہیں کہ میرے دل میں عجیب سی کیفیت کہ گوشت ایک گوشت ہوتا ہے، وہ ایک کے لیے حلال ہو جائے دوسرے کے لیے حرام ہو جائے، یہ تو بات سمجھنے کی ہے۔ کہا کہ یہ بتا یہ چیز کیسے ہو سکتا ہے جو پاکیزہ غذا ہے وہ سب کے لیے حلال ہوتی ہے، مگر تمہارے لیے حلال ہو جائے میرے لیے حرام ہو جائے؟ کہ علی تو جانتا ہے کہ جب جان بچانے کی بات آتی ہے تو اس وقت جو حرام چیز بھی اس لیے حلال ہو جایا کرتی ہے۔ میرے گھر کا عرصہ ایسا گزرا 3-4 دن سے فاقے پر فاقہ ہے، ایک میوہ ابھی تک پیٹ میں نہیں ڈالا ہے، بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، پیاس کی شدت سے بلک رہے ہیں، اس لیے بازو میں گیا تھا ایک گدھا مرا پڑا تھا، اس کے گوشت کو کاٹ کر لے کے آیا ہوں، اسی کو پکایا ہوں، یہ گوشت میرے لیے تو حلال ہے اور آپ کے لیے حرام ہے۔ علی بن موفق فرماتے میں حج کرنے کے لیے جاؤں اور میرا پڑوسی بھوکا رہ جائے، میرا پڑوسی پیاسا رہ جائے تو پھر کل قیامت کے دن سرکار نے پوچھ لیا، پروردگار نے پوچھ لیا تیرا پڑوسی تو بھوکا تھا اور تو اپنے حج کرنے کے لیے آیا تھا، مجھے راضی کرنے کے لیے آیا تھا، میں تجھ سے تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تیرا پڑوسی راضی نہیں ہوگا، میں تجھ سے تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تمہارا ہمسایہ تجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ علی بن موفق فرماتے میں نے تمام جو پیسہ اکٹھا کیا تھا میں نے اس عورت کو دے دیا اور الٹے قدم واپس آیا، میں نے دروازہ لگا دیا، لوگ ہمارے اوپر تانے لگانے لگے، لوگ ہمارے اوپر کیچڑے اچھالنے لگے، میں کہا یہ کیچڑ تو برداشت ہے مگر کل قیامت کے دن سرکار کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے، کل سرکار کے سامنے
सामने मुझे रुसवाई का सामना ना करना पड़े। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, अगर कोई अपने पड़ोसी का ख्याल रखता है अल्लाह उसके सदके से 6 लाख हाजियों का हज कबूल करता है। और मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप किधर है? आपका पड़ोसी भूखा रहे, आप रोजे पर रोजा रखें और रोजा रखने के बाद इधर उधर जाएं, दर दर की ठोकरें खाए। कुछ लोग आलम यह है कि रोजा रखने की जरूरत नहीं है, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह माफ करने वाला है तो रब ने फरमाया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। रब ने फरमाया आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। अगर अल्लाह माफ करने वाला है तो फिर जाके अपने कारोबार में लग जाओ। रब ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसौ इला ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालों, जब जुमा के दिन अजान पुकारी जाए तो फसौ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ भागो, अल्लाह के जिक्र की तरफ चलो। वज़रुल बैआ, खरीदो फरोख्त को छोड़ दो, कारोबार को छोड़ दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। अगर तुम जानते हो अगर अल्लाह माफ करने वाला है तो जुमा के दिन लोगों को भागने के लिए नहीं कहता। अगर अल्लाह माफ करने वाला है और परवरदिगार का आलम यह है कि कल क़यामत के दिन अगर नमाज माफ कर देते तो उसकी मर्जी है, रोजा माफ कर दे तो उसकी मर्जी है, हज और ज़कात माफ कर दे तो उसकी मर्जी है। मगर कल क़यामत के दिन अगर तुम्हारा पड़ोसी तुझसे नाराज है, परवरदिगार फरमाएगा नमाज मेरे जिम्मे है, रोजा मेरे जिम्मे है, मैं चाहूं तो माफ कर दूं। मगर तेरा पड़ोसी अगर तुझसे नाराज है, जब तक तू अपने पड़ोसी को राजी नहीं करेगा परवरदिगार भी तुझसे माफ नहीं करेगा, परवरदिगार भी तेरे गुनाहों को माफ नहीं करेगा। इसीलिए लोगों, ये माह मुबारक हमारे और आपके दरमियान से रुखसत हो गया। आज 25वां रमजान है, बस 2-3-4 दिन का अरसा है, पर परवरदिगार की बारगाह में एक ऐसा खुलूस वाला सजदा करो जिस खुलूस वाले सजदे का आलम ये हो कि अल्लाह अकबर, परवरदिगार कहे कि मैंने तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है, तमाम खताओं को माफ कर दिया है। हजरात मोहतरमा, गुनाहों से तौबा करो। परवरदिगार की क्या जिंदगानी का भरोसा है। अलविदा सुनते हैं, सुनने का मतलब क्या भरोसा है जिंदगानी का। अलविदा अलविदा माह रमजान। आज हमारे दरमियान ये रमजान का रोजा आया है, अगले साल फिर रमजान मिले कि ना मिले अल्लाह पर किसने देखा है। हमारे दरमियान से कितने लोग रुखसत हो गए जिनका आलम था कि मैं अगले साल तौबा करूंगा। अल्लाह पर अगर अल्लाह ताला ने तौफीक न दी रमजान आने की और रमजान से पहले तेरा विसाल हो गया तो फिर क्या करेगा। हजरात मोहतरम, आओ मैं आपको बताऊं, नाम हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जलीलुल कद्र ताबई में से है। हजरत हसन बसरी तकरीर फरमाते हैं और तकरीर का आलम क्या होता है कि लोगों में अश्कों की झड़ी लग जाया करती है। जितने लोग थे रब की बारगाह में तौबा करने लगे, ए परवरदिगार मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ, परवरदिगार मैं कितना बड़ा खताकार हूँ, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। उस पर हजरत हसन बसरी के मजमे में एक ऐसा भी आदमी है जो शराब पीने वाला है, कोई गुनाह ऐसा नहीं जो उससे छूटा नहीं, मगर हसन बसरी की बारगाह में तौबा तो कर लिया। अब वो गया है शराब के नशे में रहने वाला, तौबा तो कर लिया है मगर दिल नहीं मानता, करे तो करे क्या। जैसे कि तंबाकू खाने वालों की आदत पड़ जाती है, रमजान का महीना आता है, जो ही साहब ने देखा तो फिर अजीब से उभार आती है कि मैंने देख लिया, अब दिल नहीं मानता, करूँ तो करूँ क्या। बहुत लोग, अल्लाह का करम है कि अल्लाह उस पर इनायत करता है कि वो छोड़ देता है, मगर बाज लोग तो रोजा तोड़ने पर भी ये नहीं करते कि अल्लाह पर हमसे हमारा रोजा छूट रहा है। हर्ज करते मेरा हजरत वो शख्स एक पहाड़ के कोह में गया, शराब का प्याला लिया, जो ही पीने के लिए मुंह को लगाया, हाथी से गैबी सी आवाज आई, ए नादान तुझे शर्म नहीं आई, तूने हसन बसरी की बारगाह में तौबा किया था और मैं वहां के तौबा करने वाले को तमाम को जन्नती कर दिया था, अब भी तू वही गुनाह कर रहा है जो तू तौबा कर चुका है। इतना कहना था, उसने शराब को दूर किया और कहा परवरदिगार मुझसे बड़ी गुनाह हो चुकी है। यानी तौबा करना बड़ी बात नहीं है, तौबा पर कायम रहना यह सबसे बड़ी बात है। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? जलीलुल कद्र ताबई में से है, एक शागिर्दा है हसन बसरी का, हसन बसरी की शागिर्दा है। और शागिर्दा का आलम यह है कि हसन बसरी के पास पढ़ने वाली, उनकी शादी हो गई और जब शादी हो गई तो एक लड़का पैदा हुआ और जब लड़का पैदा हुआ तो उनके शोहरी नामदार का इंतकाल हुआ। अब इन्होंने सोची कि अगर मैं दूसरी शादी कर लेती हूँ तो पता नहीं मेरे बच्चों के साथ या मेरे बच्चे के साथ क्या हाल होगा, न जाने क्या मामला होगा। इसका बच्चा जो ही जवानी की दहलीज पर कदम रखता गया, जो ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो आलम यह था कि हर नशे का आदी हो चुका, शराब पीना इसके अंदर हो चुका, हर बुराई इसके अंदर हो चुकी। माँ मना करती
بولتی تھی کہ بیٹا یہ اچھی چیز نہیں ہے، نہ ماں کی بات کو مانتا ہے۔ حسن بصری نے نہ جانے کتنی مرتبہ توبہ کروائی مگر ماننے کو تیار نہیں۔ روزانہ شراب کے نشے میں دھت ہے، روزانہ شراب پیا کرتا ہے، مگر ایک دن ہوا کہ اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور بستر میں پڑا ہوا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا اب تک تو نے دنیا میں توبہ نہیں کیا ہے، اب آخری وقت ہے، اب بھی تو توبہ کر لے۔ کہا ماں ایک صورت پر توبہ کروں گی، حسن بصری سے آ کے کہہ دے کہ ایک مرتبہ مجھے توبہ کرا دے، اور ایک مرتبہ کہہ دے کہ میرا انتقال ہو جائے گا تو میرے جنازے کی نماز حسن بصری پڑھائیں گے، میرے کفن دفن حسن بصری کریں گے۔ حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں وہ عورت دوڑتی ہوئی گئی، کیونکہ حسن بصری کی شاگردہ تھی، دوڑتی ہوئی گئی کہ میرے بیٹے کا آخری وقت چل رہا ہے، آپ چلے کیونکہ وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ ان کو ایک مرتبہ توبہ کرا دیجئے، آپ ان کو، اور ان کی نصیحت یہ ہے کہ آپ ان کے جنازے کی نماز پڑھائے۔ حسن بصری کسی کام میں ملوث تھے، کہا پھر جاؤں گا، پھر وہ میری بات کو ٹھکرا دے گا، یہ بار بار اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اسی لیے جانے کو تیار نہیں ہوئے۔ اللہ پر وہ عورت مایوس ہو کے واپس آئی اپنے بچے کے پاس، بچے نے کہا ماں کیا حسن بصری آ رہے ہیں؟ کہا ماں نے کہا بیٹا حسن بصری آنے سے انکار کر دیا۔ اللہ پر اتنا کہنا تھا، بیٹا رونے لگا، آنکھوں سے آنسو کے قطار جاری، عرض کرتی ماں جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میرے گردن پر رسی باندھ لینا اور پورے میدان میں گھمانا، پورے محلے میں گھمانا اور ادھر ادھر پھراتے رہنا، اللہ پر یہ کہنا کہ یہ سب سے بڑا گنہگار کا جنازہ ہے، سب سے بڑا خطا کار کا جنازہ ہے۔ اللہ اتنا کہنا تھا، یہ بولتے بولتے اس کی ہچکی رک گئی۔ ماں کہتا ہے بیٹا اتنی ایسی بات کیوں کہہ رہی ہے؟ کہا کہ ماں اگر میرا انتقال بھی ہو جائے نا تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا، کیونکہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، میں اتنا بڑا خطا کار ہوں کہ کہیں میری گناہوں کی وجہ سے تمام مسلمانوں پر عذاب نہ نازل ہو جائے۔ ماں مجھے کسی اور جگہ میں دفن کر دینا، اپنی صحن ہی میں مجھے دفن کر دینا۔ اللہ پر اتنا کہنا تھا، کہتے ہیں اچانک ہچکی بند ہوئی ہے، آنکھ بند ہو گئی، ماں کی ہچکی اتنے میں دروازے پہ دستک دی ہے، دروازہ کھولا تو کیا دیکھا حسن بصری تشریف فرما ہے۔ اللہ پر کہتے ہیں عورت عرض کرتی ہے کہ بتا وہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ کہا آپ کو یاد کرتے کرتے وہ چانو کی ہچکی بند ہو چکی ہے، اس کا تو انتقال ہو چکا، آپ کیوں تشریف لے کر آئے ہیں؟ اللہ پر حسن بصری فرماتے میں اس کے جنازے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے اس کو کفن پہناؤں گا، اپنے ہاتھ سے اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ کہ آپ نے تو منع فرما دیا تھا، کہ میں منع تو کیا تھا مگر رب تعالیٰ نے مجھ سے نصیحت کی اور ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اس نے مجھ کو اتنا رحم دل سے یاد کیا ہے، اے حسن بصری جب میں نے اس کو اپنی ولایت میں شمار کر دیا ہے تو تم کو جنازہ پڑھانے میں پھر کیا جاتا ہے؟ جب اللہ پر اتنا کہنا تھا کہ کوئی صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولی کامل بنا دیتا ہے۔ بتا تو اگر صدق دل سے توبہ کرے گا، تو اگر اس ماہ رمضان میں اللہ نے تمہاری پکار کو سن لیا تو بتا تجھے تیرا مقام کتنا بلند ہو جائے گا۔ اور آج تو ہمارا معاملات کیا ہے لوگوں، آج تو ہمارے ہاتھوں سے رمضان کا مہینہ نکل گیا، ہم نے کوئی اچھی نیکیاں نہیں کی، ہم تو نہ جانے دنیا بھر کی غیبتیں کی، اس کی غیبتوں سے ہم نے اپنے ٹائم کو پاس کر دیا۔ اے لوگوں اب بھی وقت ہے، یہ 2-4 دن کا وقت ہے، اگر اس میں بھی رب نے تجھے قبول کر لیا تو جنت کا پروانہ بن سکتا ہے۔ الوداع ماہ رمضان ہے، ہمارے درمیان سے وہ ماہ رمضان گزر چکا، نکل چکا۔ میرے سرکار نے فرمایا لوگوں یہ کہو مت کہو کہ رمضان آیا رمضان چلا گیا، جب کہنا ہو تو کہو ماہ رمضان کی آمد ہوئی ہے، ماہ رمضان ہمارے درمیان سے نکل رہا ہے، آج ہمارے درمیان سے وہ ماہ مبارک نکل گیا، ہم نے اپنے توبہ کر کے اپنے رب کو راضی نہیں کیا۔ بتا ہم کو ہمارے درمیان رمضان کا رمضان کے روزے آئے، ہم نے نہ رمضان کے روزے رکھے، نہ ہم نے تراویح پڑھی، نہ ہم نے عبادتیں کی۔ بتا کل اگر مجھے موقع نہ ملا تو پھر کیا کرے گا؟ تم کو اگر رب نے اتنی مہلت نہ دی، بتا اتنا بڑا بادشاہ قارون ہونے کے باوجود اپنی جنت بنایا تھا، دل میں تمنا یہ تھی کہ ایک مرتبہ جنت دیکھ لوں، مگر دروازے پر روح قبض ہو گئی، اپنی جنت تک دیکھ نہ پایا۔ بتا اگر تیرے بعد تجھ کو توبہ کی توفیق نہ ملی تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے رب نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم اللہ کی طرف توبہ کرنے کے لیے توبہ کرو، پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا کتنی رب نے توبہ کو یعنی توبہ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، جو ہی عید کا چاند نکلے گا خوشی کی آمد تو ہو جائے گی، ہم خوشی تو منائیں گے، لیکن عید کا چاند جو ہی آئے گا صحابہ کرام سے پوچھو کہ عید میں خوشی کیوں نہیں مناتے ہو؟ وجہ کہیں گے کہ جب تک رمضان کا مہینہ تھا ہمارے درمیان جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے تھے،
جو اس شوال کا چاند نظر آیا ہے، اللہ نے جنت کے 7 دروازے کو بند کر دیا ہے، ایک ہی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ یعنی اتنا ماہ رمضان، اتنی فضیلت والا مہینہ ہمارے درمیان آیا، ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا، ہم نے عبادت کر کے اپنے پروردگار کو راضی نہ کیا۔ اللہ کل قیامت کا دن اگر اگلا سال ہم کو رمضان کا ملے نہ ملے، رمضان کے نصیب ہو نہ نصیب ہو، پھر ہم اس کے پہلے اگر ہم کو اس دنیا سے گزرنا ہے، موت کا کیا بھروسہ ہے؟ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں، ساما ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اسی لیے پیارے، اب بھی اپنے پروردگار کو منانے کی کوشش کرو، اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کرو، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو گناہوں سے دور رہو، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو نیکیاں کرنے کی کوشش کرو۔ فرماتے ایک شخص تھا نا، تو جب انتقال ہو گیا تو اس کو کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا گیا، کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ خلیفہ ہارون رشید کا گزر ہوا، اور جب ہارون رشید کا گزر ہوا اس کا کس کا جنازہ ہے؟ جنازہ کسی نے کہا کہ یہ بہت بڑا گنہگار ہے، خطا کار ہے۔ ہارون رشید نے اپنے ہاتھ سے اس جنازے کو نہلایا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھانے کے لیے خود آگے بڑھا، بیوی روتے ہوئے بلکتے ہوئے دوڑتی آ گئی، اے بادشاہ وقت، میرا شوہر نامدار کوئی گنہگار نہیں تھا، میرا شوہر نامدار کوئی خطا کار نہیں تھا، میرے شوہر نامدار دن بھر مزدوریاں کرتا تھا، شام کو ایک کوٹھے ایک طوائف کے پاس جاتا تھا اور اس کو ایک رات کے پورے پیسے دیتا تھا، ایک رات کونے میں بیٹھا کر کہتا تھا آج رات تو میں نے خریدا ہے، ایک کونے میں بیٹھ کر عبادت کر۔ جب صبح کا وقت ہوتا تھا شراب کے ایک بوتل کو لیتا تھا، نالے میں بہا دیتا تھا، اس یقین کے ساتھ بہاتا تھا کہ مولا آج کے دن میں کچھ لوگوں کے گناہوں کو کم کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کی خطاؤں کو کم کر رہا ہوں۔ میں اس کو بار بار کہا کرتی تھی کہ میرے شوہر نامدار لوگ تم پر تہمت لگا رہے ہیں کہ رات طوائف کے بارگاہ میں گزار رہا ہے، صبح شراب کا بوتل لے کر جایا کرتا ہے، تو وہ مسکرا دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میرے شوہر کے نامدار یاد رکھنا ایک دن میرا جنازہ شہنشاہ وقت پڑھائے گا۔ اللہ اور جب آپ نے جنازہ پڑھا لیا میں تو یہ انتظار میں تھی کہ پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ جب آپ نے جنازہ پڑھایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پروردگار اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو ہمیشہ قبول کرتا ہے، رد کبھی نہیں کیا کرتا ہے۔ اسی لیے لوگوں پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرو، پروردگار کے بارگاہ میں جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے پروردگار کبھی اس کو رد نہیں کرتا، ہمیشہ قبول کیا کرتا ہے۔ اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے لگ جاؤ، کیونکہ یہ ماہ مبارک ہمارے رب کے درمیان سے رخصت ہو چکا، اور رخصت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب 11 مہینہ انتظار کرنا ہے، پھر مقدر کی بات ہے کہ مل جائے تو مل جائے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو اپنے غریب نامدار کی مدد کرنے کی کوشش کرو، جن کے پاس مالی کے نصاب ہو وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دینے کی کوشش کرو، تاکہ پروردگار کسی کو اگر دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن 1 روپے کے صدقے سے بہت پہاڑ کے برابر تم کو عطا فرمائے گا۔ اسی لیے ماہ مبارک میں جتنا دو گے اللہ کی بارگاہ میں اتنے سے اس سے زیادہ ثواب آپ کو دیا جائے گا۔